السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکی کے کام کرنے والے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من الناس مفاتیح الخیر ومغالیق للشر۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ کہ جو خیر کی چابیاں ہوتے ہیں، وہ مغالیق للشر، اور شر کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں مفاتیح للشر، جو کہ شر کو کھولنے والے ہوتے ہیں، شر کی چابیاں ہوتے ہیں، وَمَغَالِيقَ لِلْخَيْرِ، اور خیر کو روکنے والے ہوتے ہیں۔ یہ لوگوں کی دو اقسام بیان کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا فَطُوبَى، خوشخبری ہے اس کے لیے، لمن جعل اللہ مفاتیح الخیر علی یدی، کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے ہاتھ کو اللہ رب العالمین نے خیر کی چابیاں دے دی ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے کہ جس سے اللہ رب العالمین خیر کا کام لے رہے ہیں، جو ہمیشہ خیر کے کاموں کے اندر مصروف رہتا ہے۔ وہ اگر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ اپنی جتنے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو کھول کے دیکھ لے کہ اس کے اوپر اس کی شیئرنگ کس طرح کی ہے، وہ وہاں پہ کس طرح کی باتوں کو شیئر کر رہا ہے۔ اور اسی طرح وہ انسان یہ بھی دیکھے کہ بھئی اس کی روزمرہ زندگی جو ہے اس کے اندر اس سے خیر کی امید کی جا رہی ہے یا شر کی امید کی جا رہی ہے۔ اگر اس شخص سے خیر کی امید کی جا رہی ہے تو فطوبہ، اس کے لیے تو خوشخبریاں ہیں۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا وویل، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، لمن جعل اللہ مفاتیح الشر علی یدی، کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ رب العالمین کیا کریں کہ شر کی چابیاں اس کے ہاتھ کو دے دیں۔ یعنی جہاں وہ بیٹھے گا وہاں وہ شر کی بات کرے گا۔ جتنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں وہاں پہ کبھی کوئی گانا شیئر کر رہا ہے، کبھی وہاں پہ کچھ میوزک شیئر ہو رہا ہے، کبھی فحش قسم کی تصاویر شیئر ہو رہی ہیں۔ اور ویسے بھی اگر لوگ اس کے پاس بیٹھیں تو لوگ یہ کہیں کہ ہم کس طرح اس کے پاس سے اٹھیں۔ اور اگر وہ کبھی کسی لوگوں کے پاس ایسا شخص آ کر بیٹھ جائے تو لوگوں کو بعد میں ٹینشن ہو، اب کوئی یہاں پہ شر ہو جانا ہے، ابھی کوئی پریشانی ہو جانی ہے، ابھی کوئی ٹینشن بن جانی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم خوشخبری والے لوگوں میں ہم آ رہے ہیں یا ہلاکت والے لوگوں میں آ رہے ہیں۔ تو اگر ہمارے اعمال، ہمارا طرز، ہمارا طریقہ، ہماری گفتگو، ہمارا میل جول، ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور اس طرح جتنے بھی ہمارے معاملات اور لوازمات ہیں ان کے اندر اگر خیر کا پہلو غالب ہے تو الحمدللہ ہمارے لیے خوشخبریاں ہیں۔ اللہ نہ کرے اگر کہیں شر کا پہلو غالب ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہیں میری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کہیں میری وجہ سے لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے، کہیں میری گفتگو سے یا میری کلمات سے یا میں جو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جو میں کچھ کمنٹس کر رہا ہوتا ہوں، کبھی کوئی شیئرنگ کر رہا ہوتا ہوں، کبھی کوئی پوسٹ لکھ رہا ہوتا ہوں، تو کیا اس سے کسی کو دکھ اور تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ تو آج ٹائم ہے، آج وقت ہے، آج مہلت ہے، آج فرصت ہے کہ ہم اپنے اوپر انویسٹ کریں، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا چیک اینڈ بیلنس اس کو بڑا اچھی طرح اس پہ نظر رکھیں کہ ہم کس طرح کی ایکٹیویٹی کے اندر، کس طرح کے معاملات کے اندر، کس طرح کی مصروفیات میں ہم اپنا دن اور رات کو صرف کر رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل ہمیں پچھتاوے کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اس لیے آج وقت ہے، آج فرصت ہے، آج مہلت ہمارے پاس ہے، اور آج ہمارے پاس فرصت بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خیر کے کاموں کے اندر مصروف رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر وقت ہمیں خیر کے کاموں میں مصروف رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ہاتھوں سے خیر کا آغاز کروائیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ایسا بنائے کہ ہم مغالی کا شر ہوں، کہ ہم شر کو روکنے والے ہوں، شر ہم سے دور بھاگے اور شریر لوگ بھی ہم سے دور بھاگیں۔